بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین کرام، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ ملاقات میں ہماری گفتگو سورہ العنکبوت میں اللہ نے جو مکڑی کی مثال بیان کی ہے، اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، جس مکڑی نے اپنا گھر بنایا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ اور ان تینوں آیت میں یا چار جو آیتیں پڑھی گئیں، اس کی پہلی آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کی مثال بیان کی، اور اس میں مناسبت کیا ہے؟ جیسے کہ آپ حضرات کو بتایا گیا کہ مکڑی کے گھر کمزور ہے، خود مکڑی بھی کمزور ہے، تو گویا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا، وہ کمزور لوگ ہیں۔ جس طرح مکڑی ایک کمزور مخلوق ہے، کوئی اس میں طاقت نہیں اگر اس پر غور کیا جائے، اور اسی طرح مکڑی کا گھر بھی کمزور گھر ہے، جس میں مکڑی جا کر کے پناہ لیتی ہے، یا ایسا کمزور گھر کہ اگر ہلکی سی ہوا، انگلی کا اشارہ بھی ہو جائے تو وہ گھر کیا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا ہے، ان کو خیر اور شر کا مالک سمجھتے ہیں، نفع اور ضر، نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان کی پناہ طلب کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ایسے کمزور ہیں کہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جس طرح مکڑی کا گھر کمزور ہے اور سب سے کمزور گھر ہے، اسی طرح ان کے معبود بھی کمزور ہیں، خود اپنے لیے کیا ہے، نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا وہ لوگ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں؟ جو صنم اور بت کی پوجا کرتا ہے، کیا وہ صنم اور بت اپنے جو ہے خیر اور شر کا مالک ہے؟ خود اپنے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر غور کریے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے بتوں کو توڑا
اور صرف ایک بت کو چھوڑ دیا، ایک صنم کو چھوڑ دیا۔ جب قوم کے لوگ لوٹ کر کے آئے اور پوچھنے لگے، معلومات کیے، تو معلوم پڑا کہ ابراہیم نے اس جرم کا ارتکاب کیا جو کہ ان کی نگاہ میں جرم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، یہ ان کا بڑا ہے، اس سے پوچھو، شاید اسی نے کیا ہوگا۔ اس وقت قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ نہ بولتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، یہ کیسے ہمیں حقیقت بتائیں گے، کیسے معلوم پڑے گا؟ تو ادھر جو بت تھے، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں توڑا۔ وہ خود اپنے خیر اور شر کے مالک نہیں، اور جب قوم کے لوگوں کو کہا گیا کہ اس بڑے سے پوچھو، تو وہ بھی اس بات کا اقرار کرنے لگے کہ یہ بولتے نہیں، سمجھتے نہیں، عقل نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عقل مند انسان جس کو اللہ نے عقل سے نوازا، سمجھ بوجھ سے نوازا، وہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود سمجھے اور کسی اور کو خیر اور شر کا مالک سمجھے؟ تو جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا، وہ خود کمزوری میں ہے، اور جس کو عبادت کے لائق سمجھا وہ مزید اور زیادہ جو ہے کمزور چیز ہے، یہ کمزور ہستی ہے۔ اس لیے قرآن مجید پر اگر غور کیا جائے حضرات، تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر اس بات کا ذکر فرما دیا کہ غیر اللہ کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو پوجتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ اپنے لیے خیر اور شر کے مالک نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارے خیر اور شر کے مالک ہوں گے؟ جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ۔ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا الہ مان لیا، کسی اور کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ اس کے ذریعے ان کی مدد ہو جائے، ان کو نصرت حاصل ہو، ان کو عزت حاصل ہو۔ اللہ نے جواب میں کہا لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وہ کبھی ان کی مدد نہیں کر سکتے، کبھی ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ وهم لهم جند محضرون، لیکن اس کے باوجود یہ ان کے پاس حاضری دیتے ہیں اور ان کی حمایت جو ہے ہمیشہ کیا کرتے ہیں۔ اور بھی مختلف آیات ہیں جس میں یہی بتایا گیا کہ خیر اور شر کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تم نے جس کو اپنا معبود برحق سمجھ لیا ہے اللہ کے سوا، وہ ذرہ برابر خیر اور شر کے مالک نہیں ہیں۔ بلکہ حضرات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتنا اونچا مقام و مرتبہ نصیب کیا، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور شر کے مالک تھے؟ ذرہ برابر آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت نہیں دی کہ آپ خیر اور شر کے مالک ہوں، آپ کو غیب کا علم ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی، اب ان کو کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر صرف وہی جس کا اللہ تبارک و تعالی مجھے اجازت دے دے، یہ اللہ جو چیز مجھے کیا ہے دے دے، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ میں خود اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، مستقبل کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ہی زیادہ خیر اور بھلائی حاصل کرتا،
خیر و بھلائی تم تک پہنچاتا، کیونکہ میرے ہاتھ میں ہے غیب کا اگر علم ہے مجھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں۔ آگے فرمایا وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، بلکہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو جس طرح میں بہت ہی فائدہ پہنچاتا اور خیر حاصل کرتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کچھ نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص ہجرت سے پہلے کفار مکہ، مشرکین مکہ، طائف کے لوگوں نے کتنا آپ کو نقصان پہنچایا۔ آپ اپنے آپ کو اپنے سے کیا ہے نقصان سے نہیں بچا سکے، بچایا تو صرف اللہ وحدہ لا شریک نے بچایا، محفوظ کیا آپ کو۔ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ایک ایسا شخص جو بشارت اور لوگوں کو ڈرانے والا ہے، اور یہ سب جو ہے ایمان والوں کے لیے ہے، یعنی میری باتیں ایمان والوں پر اثر کرتی ہیں، ایمان والے کیا ہے اسے قبول کرتے اور مانتے ہیں، اور میری جو ذمہ داری ہے کہ ایمان والوں کو میں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اور اللہ نے کیا کچھ انعام رکھا ہے اس کے بارے میں کیا ہے بشارت دوں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہو کر کے اپنے لیے خیر اور شر کے مالک نہیں، غیب کا علم آپ کو نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اس کے باوجود غیر اللہ کو اپنا کارساز سمجھے، مردوں کے پاس، قبروں پر، مزاروں پر، دیگر وغیرہ جو ہے جگہوں پر جو ہے جائے، اور جہاں پر اپنی منتیں پوری کرنے کی کوشش کرے، اپنی حاجتیں بیان کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک عام انسان اس کا مالک نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی اگر نبی اور رسول ہے، جتنے انبیاء رسول پیغمبر گزرے ہیں، جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بھی کسی قسم کے خیر اور شر کے مالک نہیں تھے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی ہوگی حضرات، کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے وہ کمزور ہے، بلکہ جس کو عبادت کے لائق سمجھا وہ مزید اور کمزور ہے۔ جس طرح مکڑی خود کمزور ہے اور جب گھر بناتی ہے اس کا گھر خود جو ہے کمزور ہوتا ہے، ایسا گھر کہ اسے وہ گھر نفع اور نقصان سے نہیں بچا سکتا، نہ تو نفع پہنچے نہ تو نفع پہنچتا ہے، بلکہ اسے کیا ہے نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے۔ یہی معاملہ غیر اللہ کو میں سے کسی کو اگر عبادت کے لائق سمجھا گیا اور نفع اور شر کا مالک سمجھا گیا تو وہ نہ نفع پہنچائے گا آپ کو اور نہ ہی کیا ہے نقصان سے کیا ہے محفوظ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں۔ من دونہ من شیء، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت، ان کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو صرف کیا ہے نام ہے۔ یعنی صنم اور بدھ جو پتھروں کے بنے ہیں وہ کیا چیز ہے، کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے اس کی؟ کوئی اہمیت نہیں، کوئی چیز نہیں، بس کیا ہے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالی مکمل قدرت رکھنے والا، عزت دینے والا، اور اللہ تبارک و تعالی حکیم یعنی حکمت والی ذات ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ہم ان مثالوں کو بیان کرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، یعنی یہ جو مثال گزری ہے اور اس سے قبل جو کچھ مثالیں قرآن مجید میں گزری ہیں، یہ مثالیں کن کے لیے ہیں؟ صرف جو ہے قرآنی بطور آیت ہونا مقصد نہیں ہے، بلکہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی اور غیر ایمان والوں کے لیے بھی، تاکہ اس بات کو سمجھیں، اس مثال سے عبرت حاصل کریں
اور اس مثال پر غور و فکر کریں اور اس سے کیا ہے سبق حاصل کریں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ہاں اتنا ضرور ہے ان مثالوں کو صرف اور صرف کیا ہے علم والے ہی کیا ہے سمجھتے ہیں، یعنی جس کے پاس علم ہو، اللہ نے علم سے نوازا ہو، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثالوں کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، جن مثالوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے اپنی کتاب میں کیا ہے فرمایا ہے۔ مختلف مثالیں ہیں، ان مثالوں سے کیا مراد، ان مثالوں کی کیا حقیقت، اس کی کیا گہرائی ہے اور اس کے اندر کیا کچھ باتیں پوشیدہ ہیں، یہ صرف اور صرف الا العالمون، جو عالم ہیں انہی کو کیا ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور کوئی بات انہیں برابر سمجھ میں نہ آتی ان کی اپنی کمزوری کی بنا پر، تو ان کو اس پر کیا ہے تکلیف ہوتی اور کہتے کہ ہم ان میں سے نہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مثالوں کو اور باتوں کو صرف عالم ہی کیا ہے سمجھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کیا ہے علم نافع سے کیا ہے نوازے، تاکہ علم نافع کی بنیاد پر کیا ہے ہم قرآنی آیتوں کو اور ان مثالوں کو اچھی طرح کیا ہے سمجھ سکیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا ہے، یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ یعنی اپنی جہاں اللہ نے شرک کی مذمت اور ایک مثال کا ذکر کیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ثابت کر دیا، توحید ثابت کی کہ یہ ساتوں آسمان زمین اللہ ہی تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اس میں کیا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ بعض کفار اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکڑی کی مثال، مکھی کی مثال کیا بیان کرتا ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ جو حقیر ہے اللہ کے نزدیک، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حقیر مثال ہی کیا ہے بیان کرتا ہے۔ تو اللہ ہم سبوں کو شرک سے بچائے، تاکہ ہم حقارت کے درجے کو نہ پہنچے، بلکہ اللہ ہمیں کیا ہے توحید سے نوازے، توحید پر قائم رہیں، تاکہ دنیا اور آخرت ہمیں کیا ہے عزت اور اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔